واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 393 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، اس واقعات کی آخری کی 12 ایپیسوڈ باقی رہ گئی ہیں تو آپ سے کمنٹ اور لائک کی درخواست کی جاتی ہے۔ ناظرین، وہ علماء کرام اور درویش وغیرہ جو سلطان ایوبی کے پاس آ گئے تھے، ورد، وظیفے اور دعاؤں میں مصروف رہتے یا سپاہیوں میں گھومتے پھرتے رہتے اور انہیں روحانی حوصلہ دیتے رہتے تھے، وہ اسکلان سے باہر وہاں تک بھی گئے جہاں دستے اور جیش موجود تھے۔ ان کے وعظ اور خطبوں کے الفاظ کچھ اس قسم کے تھے کہ 90 سال سے کفار تمہارے قبلہ اول پر قابض ہیں، قرآن کے احکام پڑھو تو قبلہ اول کو کفار کے ناپاک قبضے سے چھڑانے تک کسی مسلمان کو نیند نہیں آنی چاہیے تھی۔ وہ مسجد اقصی جہاں سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے بلاوے پر معراج پر تشریف لے گئے تھے، کفار کی عبادت گاہ بنی ہوئی ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہیں، ہم پر نیند، کھانا پینا اور ہم پر اپنی بیویاں حرام ہونی چاہیے تھی، مگر 90 سال سے ہم گہری نیند سو رہے ہیں اور عیش و عشرت میں مگن ہیں۔ اللہ کے سپاہیوں، ہمارے حکمرانوں نے صلیبیوں اور یہودیوں کے خوبصورت جال میں پھنس کر ان کے خلاف خانہ جنگی کی۔ اللہ کے سپاہیوں، ہمارے حکمرانوں نے صلیبیوں اور یہودیوں کے خوبصورت جال میں پھنس کر ان کے خلاف خانہ جنگی کی، جنہوں نے قبلہ اول کو آزاد کرانے کا عہد کیا تھا۔ بیت المقدس وہ پاک جگہ ہے جہاں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم آئے اور ان کی جبین مبارک نے یہاں سجدے کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ہمارے نہ جانے کتنے انبیاء نے یہاں ورد فرمایا، مگر 90 سال سے یہاں مسلمانوں پر جو قہر ٹوٹ رہا ہے وہ تم شہر میں جا کر دیکھو گے۔ مسجد اقصی پر صلیب کھڑی ہے، مسجدیں استبل بنی ہوئی ہیں، مسلمانوں کا قتل عام اس طرح ہوا ہے کہ گلیوں میں خون ندی کی طرح چلتا رہا۔ مسلمان قید و بند کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہماری بیٹیاں کفار کی لونڈیاں بنا دی گئی ہیں۔ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر مر مٹنے والوں، اللہ نے یہ سعادت تمہیں عطا کی ہے کہ یہ بیت المقدس کو آزاد کراؤ اور مسجد اقصی اور بیت المقدس کو پاک کرو۔ اگر تم ناکام رہو تو وہاں سے تمہاری لاشیں اٹھائی جائیں اور تم سن کر حیران ہوگے کہ جس بیت المقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی نوع انسان کو محبت کا سبق دیا تھا، وہاں صلیب کے پجاریوں نے یہاں تک درندگی کی ہے کہ جب انہیں کسی محاذ پر فتح ہوتی تو وہ بیت المقدس میں جشن مناتے جس میں ہماری بیٹیوں کو برہنہ کر کے نچاتے اور چند ایک تندرست و توانا مسلمانوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت پکا کر کھاتے۔ اب تمہیں ایک ایک معصوم کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لینا ہے۔ دمشق سے سلطان ایوبی کے پیر و مرشد اور استاد سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوہ وہ ممبر لائی ہے جو سلطان زنگی نے مسجد اقصی میں رکھنے کے لیے بنوایا تھا۔ یہ خاتون 200 لڑکیوں کے ساتھ بہت دور کا سفر کر کے آئی ہے۔ یہ عہد تمہیں پورا کرنا ہے اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین۔ اس دوران سلطان ایوبی اپنے دوستوں کو یکجا کر کے ان کی تقسیم کرتا رہا اور جاسوسوں کی رپورٹوں کے مطابق بیت المقدس کے محاصرے کا پلان بناتا رہا۔ معزز ناظرین، آئیے اب چلتے ہیں اس واقعے کی جانب جس میں 2 صلیبی لڑکیاں سلطان ایوبی کے نیول چیف کے جہاز میں جا چھپی تھیں۔ لڑکیاں جو بحریہ کے کماندار الفارس بیدرون کے جہاز میں تھیں، اسی کی طرح شگفتہ مزاج اور بزلہ سنج تھیں۔ سمندر کی تنہائی میں یہ دونوں لڑکیاں الفارس کے دل کو نئی زندگی دے رہی تھیں، لیکن یہ اس کے لیے معمہ سا بن گئی تھی اور ان کے لیے الفارس عجیب آدمی بنا ہوا تھا۔ لڑکیوں نے اسے بتایا تھا کہ وہ خانہ بدوش ہیں، ان کا قبیلہ جنگ کی زد میں آ گیا تھا اور وہ دونوں بڑی مشکل سے چھپتی چھپاتی ساحل تک پہنچی ہیں، مگر الفارس دیکھ رہا تھا کہ دونوں کی عادتیں اور طور طریقے خانہ بدوشوں والے نہیں۔ خانہ بدوش حسین ہو سکتی تھی مگر ان میں یہ شائستگی نہیں ہو سکتی تھی جو ان دونوں میں تھی۔ ان دونوں لڑکیوں میں کسی حد تک بے حیائی بھی تھی جو خانہ بدوش عورتوں میں عموماً نہیں ہوا کرتی تھی۔ ناظرین، لڑکیوں کے لیے الفارس عجیب آدمی
ناکامی تھا۔ لڑکیوں کو توقع تھی کہ وہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو ہر اس مرد نے ان کے ساتھ کیا ہے جس کے ذہن پر قبضہ کرنے کے لیے انہیں بھیجا گیا تھا۔ ناظرین، الفارس نے ان میں اس قسم کی دلچسپی کا اظہار نہ کیا جس سے یہ لڑکیاں ابتدا میں مایوس ہوئیں، لیکن انہوں نے اس کی ایک اور کمزوری بھانپ لی۔ وہ یہ تھی کہ وہ فرض کے معاملے میں جہاں بڑا ہی سخت گیر اور سخت کوش تھا، وہاں فراغت کے وقت کھلنڈرا بچہ بن جایا کرتا تھا۔ ان لڑکیوں کے ساتھ وہ ہم راز سہیلیوں کی طرح کھیلتا اور ان کے حسن اور ان کی شوخیوں سے لطف اٹھاتا تھا۔ ناظرین، ایک روز ایک لڑکی نے جب دوسری لڑکی کمرے میں نہیں تھی اس کے جذبات کو مشتعل کرنے کی یا سمجھنے کی کوشش کی کہ اس آدمی کے اندر جذبات ہیں بھی یا نہیں، تو الفارس نے یہ کھلے اشارے سمجھتے ہوئے کہا، میں نے جب تمہیں پہلے روز ساحل پر کہا کہ میں تمہیں اپنے جہاز میں پناہ دے سکتا ہوں تو تم نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا تھا کہ میں تمہیں مصر لے جاؤں گا اور شادی کر لوں گا۔ میں اپنے اس وعدے پر قائم رہنا چاہتا ہوں۔ شادی سے پہلے میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا جس سے تمہیں یہ شک ہو کہ میں وقتی طور پر دل بہلانے کے لیے تمہیں یہاں لایا ہوں۔ میں تمہاری مجبوری اور بے بسی سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا۔ مصر جانے تک تم سوچ لو، اگر میرے ساتھ رہنا پسند نہیں کرو گی تو جہاں کہو گی وہاں بھیج دوں گا۔ ناظرین، لڑکی نے بے تابی سے کہا، ہم دونوں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گی۔ تم پہلے مرد ملے ہو جس کے دل میں انسانیت کی پاکیزگی ہے، شیطانیت اور حیوانیت نہیں۔ ناظرین، لڑکی نے والہانہ محبت کا اظہار ایسے الفاظ میں اور ایسے انداز سے کیا کہ الفارس کو پانی پر تیرنے والا بحری جہاز فضا کی وسعتوں میں اڑتا محسوس ہونے لگا۔ یہی اس کی کمزوری تھی جو انسانی فطرت کی سب سے زیادہ خطرناک کمزوری ہے۔ سمندر میں اتنا طویل عرصہ دن رات گشت کرتے رہنے سے اور وقتاً فوقتاً چھوٹی موٹی جھڑپیں لڑنے سے اس کے اعصاب پر جو تھکن اور ذہن پر جو کوفت تھی وہ ختم ہو گئی۔ اعصاب پرسکون ہو گئے۔ اب تو اس کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 6 جہازوں کی کمانڈ تھی اور وہ فلسطین کے ساحل سے کچھ دور گشت کرتا رہتا تھا۔ ناظرین، دوسری جانب سلطان صلاح الدین ایوبی بجلی کی طرح عرض فلسطین پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس نے ساحلی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور اب عسقلان میں بیت المقدس پر حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ الفارس بیدرون کی ذمہ داری یہ تھی کہ سمندر کی طرف سے صلیبیوں کے لیے مدد اور رسد وغیرہ آئے تو اسے ساحل تک نہ پہنچنے دے۔ اس ذمہ داری نے اس کی نیندیں بھی حرام کر رکھی تھی۔ یہ 2 لڑکیاں اس کے اعصاب کو سہلا لیا کرتی تھی۔ الفارس نے ان لڑکیوں سے ایک روز کہا کہ ان میں خانہ بدوشوں والی عادتیں نہیں، ان کے بجائے ان میں شائستگی اور نفاست ہے۔ یہ ان میں کہاں سے آ گئی ہے؟ ہم بڑے بڑے عیسائی گھروں میں نوکری کرتی رہی ہیں۔ ایک لڑکی نے جواب دیا، انہوں نے ہمیں میزبانی کے آداب اور اونچے درجے کے مہمانوں کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کے طور طریقے سکھا دیے تھے۔ اگر آپ معمولی آدمی ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ خانہ بدوشوں جیسا سلوک کرتی، ہماری باتیں اور حرکتیں خانہ بدوشوں جیسی ہوتی۔ آپ بحریہ کے اتنے بڑے کمانڈر ہیں اور آپ کے دل میں ہماری اتنی زیادہ محبت ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جاہلوں اور گواروں جیسا سلوک نہیں کر سکتی۔ ناظرین، دوسرے 5 جہازوں کے کپتانوں کو پتہ چل چکا تھا کہ ان کا کمانڈر الفارس اپنے جہاز میں 2 لڑکیاں لایا ہے۔ سب یہ خبر سن کر ہنسے یا مسکرائے تھے، لیکن سب نے محسوس کیا تھا کہ جہاز میں جنگ کے دوران اپنی بیوی کو تو رکھا جا سکتا ہے، اجنبی لڑکیوں کو رکھنا خطرے سے خالی نہیں۔ انہوں نے الفارس سے بات کی تھی اور اس نے سب کو مطمئن کر دیا تھا۔ ناظرین، سب اس لیے جلدی مطمئن ہو گئے تھے کہ وہ الفارس کو عرصے سے جانتے تھے۔ وہ بدکار آدمی نہیں تھا، فرائض سے کوتاہی برداشت نہیں کرتا تھا۔ ناظرین، آئیے اب چلتے ہیں دوسری جانب۔ بیت المقدس کے اندر کی کیفیت غیر معمولی تھی۔ یہاں مسلمانوں پر جو ظلم و تشدد ہو رہا تھا اس کی مثال کم از کم فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں نہیں ملتی تھی۔ اس ظلم و تشدد کی تاریخ پرانی تھی۔ ناظرین، سن 1099 میں صلیبیوں نے بیت المقدس فتح کیا تھا۔ یہ مسلمانوں کی بے اتفاقی اور اقتدار کی خاطر غداری کرنے والوں کا کرشمہ تھا۔ تاریخ میں حملہ
آوروں نے اس سے زیادہ بڑے اور اہم شہر فتح کیے ہیں، لیکن صلیبیوں نے بیت المقدس فتح کیا تو اسے اس قدر اہمیت دی جیسے انہوں نے آدھی دنیا فتح کر لی ہو۔ سارے یورپ بلکہ تمام تر عیسائی دنیا اور کلیسا کی نظریں بیت المقدس پر لگی ہوئی تھی۔ اس اہمیت کی وجہ یہ تھی کہ بیت المقدس کو عیسائی اپنا مقدس مقام سمجھتے تھے۔ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی علاقے میں کہیں مصلوب کیا گیا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ اس لحاظ سے مسجد اقصی کا تقدس خانہ کعبہ سے کم نہ تھا۔ مسلمان بیت المقدس کو اپنا نظریاتی مرکز سمجھتے تھے اور اب بھی ہے۔ عیسائی مسلمانوں کے اس نظریاتی سرچشمے پر قبضہ کر کے ہمارے نظریات اور عقائد کو باطل قرار دینا چاہتے تھے۔ صلیبیوں کی انٹیلیجنس کے سربراہ ہرمن نے غلط نہیں کہا تھا کہ صلیبی جنگیں مسلمانوں اور عیسائیوں کے بادشاہوں کی نہیں، یہ کلیسا اور کعبہ کی جنگیں ہیں جو اس وقت تک لڑی جاتی رہیں گی جب تک دونوں میں سے ایک ختم نہیں ہو جاتا۔ ناظرین، جس طرح ہندوؤں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کو اور مسلمانوں کو شکست دینے کو اور مسلمانوں کو نہ صرف میدان جنگ میں بلکہ دھوکے سے بھی قتل کرنے کو مذہبی فریضہ قرار دے رکھا ہے، اسی طرح عیسائیوں کے پادریوں نے بھی مسلمان کے قتل کو کار ثواب قرار دے رکھا تھا۔ ناظرین، عیسائیوں کو جنگ کے احکام بڑے پادری یعنی پوپ کی طرف سے ملتے تھے۔ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ حتین کی جنگ میں اقرا کا پادری اس صلیب کے ساتھ میدان جنگ میں موجود تھا جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ یہ ثبوت ہے اس حقیقت کا کہ کعبہ کے خلاف جنگ کلیسا نے شروع کی تھی اور یہ دو مذہبوں اور دو نظریات کی جنگ تھی۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ صلیبی جنگوں میں شامل ہونے والے بادشاہوں، جرنیلوں اور ادنا سپاہیوں تک سے صلیب الصلبوت پر صلیب سے وفاداری اور جان و مال کی قربانی کا حلف لیا جاتا تھا۔ اس حلف سے وہ صلیبی کہلائے اور بیت المقدس کے لیے جو جنگیں لڑی گئیں انہیں صلیبی جنگیں کہا گیا۔ عیسائی دنیا میں مسلمانوں کے خلاف جنگ اور سرزمین عرب پر قبضہ کرنے کو ایسا جنون بنا دیا گیا تھا کہ عورتیں اپنے زیورات اور مال و دولت کلیسا کے حوالے کر دیتی تھی۔ ناظرین، جنون کی انتہا یہ تھی کہ جوان لڑکیوں نے اپنی عصمت صلیب کی فتح اور مسلمانوں کی شکست کے لیے پیش کر دیں۔ کلیسا نے کھلی اجازت دے دی کہ مسلمانوں کی کردار کشی اور نظریاتی تخریب کاری کے لیے عیسائی لڑکیوں کو استعمال کیا جائے۔ ناظرین، لڑکیوں کو یقین دلایا گیا کہ کلیسا کے مقاصد اور عزائم کی خاطر عصمت قربان کرنے والی لڑکی بہشت میں جائے گی۔ اسی طرح ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 394 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔